جی میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنا شیوخ سے بھی آپ سے بھی کہ کیا جو ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے یہ فروعات کے اندر آپ کیوں بحث کرتے ہیں؟ یہ فروعی مسائل ہیں، کیا قبر میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں؟ یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ فروعی مسائل میں امت کو الجھا رہے ہیں، امت کے لیے بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ جی بھائی جو ہے شیخ میوٹ ہے۔ فروعی مسائل بھائی گفتگو فروعی مسائل ہی پہ ہوگی اگر آپ کے نزدیک کو فروعی مسائل ہیں تو پہلے تو میں بہت زیادہ قائل نہیں ہیں ہم لوگ وہ فروعی کے، لیکن چلیے درجات تو ہیں ہی مسائل میں، اس کے تو ہم قائل ہیں، یعنی تحقیر کے لیے اگر کوئی فروعی استعمال کرتا ہے تو اس کے ہم نہیں قائل ہیں، باقی مسائل میں درجات ہیں یہ ہم مانتے ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں فروعی مسائل پہ گفتگو، یا کوئی کہہ رہا ہو آپ اس کی طرف سے بیان کر رہے ہوں، تو بھائی کیا اجماعی مسائل پہ گفتگو کی جائے گی؟ بھائی کیا ان مسائل کو چھیڑا جائے جن مسائل پہ امت متفق ہے، امت صحابہ پہ متفق ہے، امت قرآن پہ متفق ہے، امت سنت پر متفق ہے، امت 5 وقت کی نماز، مگر جو بھی مسائل ہیں متفق علیہ اجماعی مسائل، تو ان پہ تو گفتگو نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ وہ اجماعی ہیں۔ ان پر گفتگو کرنے کا مطلب کہ بہت غلط کمنٹ کرنا ہوا، بہت غلط موضوع چھیڑنا ہوا۔ گفتگو وہی کی جائے گی جن مسائل میں اختلاف ہے، جن کو چھوٹے چھوٹے مسائل کہتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو بڑی پیاری بات ہے کہ ہم اختلافات چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل پہ نہیں کرتے۔ بھئی ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ باپ کے مسئلے پہ نہیں اختلاف کرتے، ماں کے مسئلے پہ نہیں اختلاف کرتے، بہن کے مسئلے پہ نہیں اختلاف کرتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اختلاف اگر کرنا ہی ہے کسی کو اور ہونا ہی ہے کسی کو اختلاف، تو پھر وہ چھوٹے مسائل پہ ہونا چاہیے جن کو لوگ فروعی کہتے ہیں۔ بڑے مسائل جو ہیں، اجماعی مسائل جو ہیں، متفق علیہ مسائل جو ہیں، ان پہ جو ہے گفتگو کرنے یا ان میں اختلاف کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امت میں فلاں طرح کے حالات چل رہے ہیں، فلاں طرح کے مسائل چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں، ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسائل چلے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں حالات آئے ہیں، بڑی بڑی جنگیں آئی ہیں، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بڑے بڑے مسائل آئے ہیں، کرائسس آئے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع آیا ہے، بدر کا موقع آیا، احد کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے مسح کا مسئلہ بتانا چھوڑ دیا، یا اللہ کے رسول نے وضو کے مسائل چھوڑ دیے بتانے، یا اللہ کے رسول نے کھانے سے پہلے بسم اللہ بتانا چھوڑ دیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی جو سنتیں، جن کو چھوٹی چھوٹی سنتیں لوگ کہتے ہیں، کیا وہ سنتیں بتانی اللہ کے رسول نے چھوڑ دی کہ نہیں چلو احد کا مسئلہ ہے تو اس لیے ابھی جانے دو، ابھی وہ سنتوں پہ بات نہیں کرنی ہے یا سنتیں نہیں پڑھنی ہیں؟ ایسا کچھ کیا کہ اللہ کے رسول نے؟ حالات آتے رہے، انہی حالات میں تمام باتیں چلتی رہیں، بلکہ یہ تمام باتیں ان حالات میں مددگار رہیں۔ تو حالات تو مسلمانوں کے آتے رہیں گے، مختلف طرح کے آتے رہیں گے، ان حالات میں اس بات کا مطالبہ کیوں کیا جائے کہ بھئی ایسی باتوں پہ گفتگو بند ہو جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ دین کی بات ہے، دین کے موضوع پہ گفتگو ہے، وہ چلتی رہے گی۔ جو حالات ہیں ان کے لیے ان کا حل ہے، ان کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کریں اس کا حل۔ اس میں کوئی رکاوٹ کی بات تھوڑی ہے کہ وہ حالات کے حل کی رکاوٹ ہو جائے گی۔ مان لیجئے یہاں پہ رفع الیدین پہ بحث ہو رہی ہے، جو رفع الیدین پر بحث ہونے کی وجہ سے جو حالات و مسائل کا حل ہے وہ رک جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ اس کا ایک جہہ ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی چھوٹے بڑے مسائل ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے آدمی، ہاسپٹل میں ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، ایسا چلتا رہتا ہے۔ یہ کہنا کہ امت میں بڑے بڑے مسائل ہیں اور زیادہ توجہ کے ہیں اس لیے آمین پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، اس لیے رفع الیدین پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، ہاں یہ بات ضرور درست ہے کہ سلیقے سے ہونی چاہیے۔ یہ بات ہاں، اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے غلطی، مجھ سے بھی ہوتی ہے، کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ مانتے ہیں ہم، لیکن گفتگو نہیں ہونی چاہیے ان موضوعات پہ، یہ بات درست ہے۔ جزاک اللہ۔